ویلکم بیک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ جات فیسٹیول کے دوسرے روز میں کبڈی کے لیے مقابلے جاری ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد میں شہری میلہ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ کبڈی، کشتی، نیزہ بازی اور مختلف روایتی کھیلوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تین صوبوں کی تہذیب و تمدن، تاریخ، ثقافت، روایات کی ترجمانی کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے ایونٹ ڈیرہ جات 2025 کا رتا کلاچی سپورٹس کمپلیکس میں شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ جات فیسٹیول کی تمام آرگنائزنگ جو ٹیم ہے ان کا شکریہ، بڑی سب نے محنت کی ہے، سپورٹس ڈپارٹمنٹ، لائن ڈپارٹمنٹس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اس ایونٹ کو کامیاب کرنے میں جس بندے نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے ان سب کا شکریہ۔ انشاءاللہ یہ ایک بہتر ایونٹ ہوگا۔ ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پچھلے سال سے بہتر کریں۔ پہلے فیز میں ہم ادھر ٹریڈیشنل سپورٹس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نیزہ بازی، گھوڑے وغیرہ یا کشتیاں یا اور جو ہمارے ٹریڈیشنل سپورٹس ہیں، 17 سے 20 کو ہمارا آف روڈ چیلنج بھی ہوگا، وہ بھی پاکستان کا ایک سگنیچر پروجیکٹ ہے۔ انشاءاللہ دس ہیز بیکم اے ایئرلی ایونٹ، ابھی سالانہ طور پہ ہوگا اور ہر سال پچھلے سال سے انشاءاللہ بڑھ کے کریں گے۔ ڈیرہ جات کی افتتاحی تقریب سے میلہ اسپا کا آغاز بھی کیا گیا۔ تقریباً 2500 سے زائد اعلیٰ نسل کے گھوڑے میلہ اسپا کے لیے ڈی آئی خان میں موجود، جبکہ بیل گاڑی اور گدا گاڑی ریس، مویشیوں کی نمائش اور روایتی پریڈز نے میلے کو ایک منفرد رنگ دے دیا۔ میلے میں ٹینٹ پیگنگ، سٹون لفٹنگ اور ٹریکٹر پاور شو میں مہارت اور طاقت کا مظاہرہ جاری ہے، جبکہ ڈاگ شو، کشتی، دنگل اور آرٹ ایگزیبیشنز عوام کی بھرپور توجہ حاصل کر رہی ہیں۔ ڈیرہ جات تو پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہوسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا انشاءاللہ کیلنڈر ایونٹ ہوگا اور یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ پہلے ہم نے ہارس اینڈ کیٹل شو کیا تھا۔ کے پی گورنمنٹ جو ہے اس مرتبہ اس کو بڑے سطح پہ لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہوگا۔ اور یہ ہم ایک میسج دے رہے ہیں پورے پاکستان کو کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ڈی آئی خان کے لوگ پرامن لوگ ہیں اور وہ محبت کرتے ہیں زمین سے۔ ہم اپنا کلچر، ادھر ڈی آئی خان کا کلچر ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے اور ادھر جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی پورے پاکستان کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ گرینڈ مشاعرہ، قرأت و نعت اور تقریری مقابلے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کر رہے ہیں اور آثار قدیمہ کے دورے اس خطے کی تاریخ سے ناطہ جوڑتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ جات منعقد ہو رہا ہے اور اس کی آج افتتاحی تقریب تھی، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ ٹینٹ پیکنگ کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے زیادہ گھوڑ سوار گھوڑے یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی اس ہمارے ڈیرہ جات کو اعزاز حاصل ہے۔ 17 سے 20 اپریل تک آف روڈ چیلنج مہم جوئی کے شوقین افراد کے لیے ایک یادگار تجربہ ہوگا، اور 20 اپریل کو اختتامی تقریب اس خوبصورت سفر کا باوقار اختتام ہوگا۔ آئیے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور کی قیادت میں ڈیرہ جات فیسٹیول 2025 کا حصہ بنیے۔ یہ ہماری پہچان ہے اور ہمارا فخر۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ارکین اسمبلی ایم پی اے راشد خان ایم این اے عبدالعلیم خانزادہ نے کہا ہے کہ تعلیمی بورڈ کو حیدرآباد سے جامشورو ایک سازش کے تحت منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ہم اس سازش کے خلاف ہر سطح پر احتجاج کریں گے۔ حیدرآباد پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت متعصبانہ رویہ اختیار کر کے سندھ کے شہری علاقوں کو سہولیات سے نظر انداز کر رہی ہے اور اب ایک اور سازش کر کے تعلیمی بورڈ کو حیدرآباد سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کمیٹی نے یہ سفارشات دی ہیں وہ سی ایم آئی ٹی ہے۔ اس کمیٹی کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا کہ وہ عمارت کو مخدوش قرار دے کر منتقلی کی سفارش کرے، بلکہ یہ کمیٹی نتائج کی جانچ پڑتال کے لیے قائم کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تعلیمی بورڈ کی منتقلی کی کوئی سازش کی گئی تو شدید احتجاج کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں بچوں کی موجیں ختم ہو گئی ہیں۔ عید الفطر کی چھٹیوں اور رزلٹ کے بعد اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں۔ طلبہ و طالبات نئی کلاسز میں پڑھائی کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ فیصل آباد میں عید الفطر کی چھٹیوں اور رزلٹ کے بعد اسکولوں میں کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے۔ پورا ایک ہفتے کی چھٹیاں گزارنے کے بعد طلبہ و طالبات نئی کتابوں، نئی یونیفارم میں ملبوس کلاسز میں پڑھائی کے لیے پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ نئی کلاسز میں داخل ہونے والے ننھے طلبہ بھی والدین کے ہمراہ اسکولوں میں آتے ہوئے انتہائی خوش اور خرم دکھائی دے رہے ہیں۔ حافظ آباد میں گندم کی فصل کی کٹائی کا موسم اپنے عروج پر ہے، لیکن جہاں ایک طرف کسانوں کو فصل تیار ہونے کی خوشی ہے، وہیں دوسری طرف زرعی آلات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ تفصیلات حافظ آباد سے مہر فاروق احسان کی رپورٹ میں دیکھیے۔
کی کٹائی کے آغاز کے ساتھ ہی زرعی مشینری اور آلات کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ تھریشر، کمبائن ہارویسٹر اور دیگر ضروری مشینوں کے کرائے اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کسانوں اور زمینداروں کا کہنا ہے کہ ایک تو گندم کا ریٹ بہت کم ہے، اگر یہی حالات رہے تو فصل کا منافع اخراجات پورے کرنے میں ہی ختم ہو جائے گا۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس صورتحال کا فوری نوٹس لے اور زرعی مشینری کی قیمتوں کو قابو لانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ کسانوں کو اپنی محنت کا مناسب صلہ مل سکے اور وہ محنت اور لگن سے مزید اناج اگائیں۔ ملکی معیشت میں زراعت ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے، اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر فاروق احسان، چینل 5 نیوز، حافظ آباد۔ قصور تھانہ مصطفیٰ آباد میں زیر حراست مرد و خواتین کی ویڈیو بنانے کا معاملہ، تفتیشی آفیسر اور مسل رائٹر کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان نے سخت ایکشن لیتے ہوئے تفتیشی آفیسر اور مسل رائٹر کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کروا کر ویڈیو وائرل کرنے پر سب انسپکٹر محمد صادق اور کانسٹیبل ندیم ناگی کے خلاف پیکا ایکٹ اور 115C کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سب انسپکٹر محمد صادق کو نوکری سے برخاستگی کی بھی سزا دی گئی، جبکہ انسپکٹر سکلین بخاری SHO مصطفیٰ آباد کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کانسٹیبل کو ڈانس پارٹی کے متعلق افسران بالا کو آگاہ نہ کرنے پر نوکری سے برخاستگی کی سزا دی گئی ہے۔ محرر تھانہ مصطفیٰ آباد محمد شبیر کو حوالات میں ویڈیو بنانے سے نہ روکنے پر 2 اسٹیچز اور تنخواہ کی تنزلی کی سزا دی گئی ہے۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کا کہنا ہے کہ محکمہ پولیس ڈسپلن فورس ہے، فرائض میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب پاک پتن میں گوگیرا روڈ پر تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا ہے۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گوگیرا روڈ پر 19 SP چوک کے قریب پیش آئے ٹریفک حادثے میں 40 سالہ مقبول موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ شاہدین کے مطابق حادثہ بس کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ پولیس نے بس کو قبضے میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے رتہ کراچی اسٹیڈیم میں جاری ڈیرہ جات فیسٹیول میں بزرگوں میں تیر اندازی، کبڈی اور کشتیوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جبکہ پہلی بار 3 صوبوں سے خواتین نے صوبہ خیبر پختونخوا میں بڑی تعداد میں مقابلوں میں حصہ لیا ہے۔ اسلام آباد سے آئے ہوئے خواتین رائڈر کلب نے بھی پرفارم کیا، جسے کافی سراہا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جاوید خالد اپنی رپورٹ میں۔ ڈیرہ جات میں ٹینٹ بیگنگ، کشتی، کوڑی اور دودہ نیزہ بازی کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹس اور میلے میں دلچسپی رکھنے والے شائقین نے کثیر تعداد میں سپورٹس کمپلیکس کا رخ کیا اور سٹی میئر عمر امین گنڈاپور نے میلہ شوقین پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، اس کو شہریوں نے خوب سراہا۔ ٹینٹ بیگنگ کے ایونٹ میں 70 سے زائد رائڈر کلبز نے شرکت کی اور اپنے جوہر دکھائے، جس سے شائقین کافی لطف اندوز ہوئے اور تالیوں کی گونج میں گھڑ سواروں کو داد ملتی رہی۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا ایونٹ کیا ہے، میگا ایونٹ 3 ڈیز کا، اور آج پہلا دن ہے اور بہت زیادہ لوگوں کی ادھر بھیڑ ہے اور بہت زیادہ سوار ادھر آئے ہیں۔ ان کا ایونٹ بہت اچھا جا رہا ہے، امید کرتی ہوں اینڈ تک بہت اچھا جائے گا۔ کوڑی اور دودہ کے ایونٹس میں مقامی اور پنجاب کے نامور پہلوانوں نے حصہ لیا۔ ڈیرہ جات جہاں علاقائی ثقافت اور کلچر کو اجاگر کرتا ہے، وہیں مہمان نوازی بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ ڈیرہ جات کے لیے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ MNA فیصل امین گنڈاپور، سٹی میئر عمر امین گنڈاپور۔ ڈیرہ جات فیسٹیول علاقے کے لوگوں سمیت کھلاڑیوں اور دوسرے اضلاع کے لوگوں کے لیے بھی خوشیاں بکھیرنے کا ذریعہ ہے، جس سے روایتی کھیلوں کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بڑی سطح پر اجاگر کیا جا رہا ہے۔ فیسٹیول کے انعقاد سے جہاں ایک طرف ثقافتی، روایتی، کلچرل ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے، وہیں معاشی سرگرمیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیمرہ مین ساجد اکسی کے ساتھ جاوید خالد، چینل 5 نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ عارف والا میں خسرے کی وبا میں شدت آ چکی ہے۔ صرف تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں روزانہ 10 سے زائد خسرے کا شکار بچے لائے جا رہے ہیں۔ اسی پر دیکھتے ہیں عامر رضا تور کی اس رپورٹ میں۔ عارف والا میں خسرے کی وبا میں شدت آ گئی۔ خسرے کے کیسز میں آئے روز اضافہ ہونے لگا۔ انچارج چلڈرن ایمرجنسی ڈاکٹر انصر یوسف جویا کے مطابق روزانہ 10 سے زائد خسرے کا شکار بچے تحصیل اسپتال کا رخ کر رہے ہیں۔ گزشتہ 20 دنوں میں اب تک 200 سے زائد بچے خسرے کا شکار ہو چکے ہیں۔ خسرہ کی اس وقت وبا پھیل چکی ہوئی ہے اور ہمارے پاس کافی بڑی تعداد میں بچے رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔
اس حوالے سے والدین سے ریکویسٹ یہ ہے چونکہ اس کی جو علامات ہیں اس میں ہائی گریڈ ٹمپریچر ہوتا ہے، بہت زیادہ بخار ہو رہا ہوتا ہے، بچوں میں باڈی کے اوپر ریش بن جاتے ہیں، بچوں کا گلا خراب ہو جاتا ہے، کنجکٹیوائٹس ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں والدین کو چاہیے کہ ایک تو جس بچے کو خسرہ ہو گیا ہے اس کو باقی چھوٹے بچوں سے الگ رکھیں، بچوں کی جو ویکسینیشن ہے وہ وقت پر کروائیں، جو MMR ویکسین ہے اس کو وقت پر کروائیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں خسرے کی علامات ظاہر ہونے پر فوری اسپتال میں رجوع کریں اور طبی معائنہ کروائیں. خسرے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کریں. عامر رضا طور 5 نیوز آری والا. دریا سندھ میں پانی کی قلت کے باعث ماہی گیروں کا روزگار مچھلی کا شکار شدید متاثر ہونے لگا ہے. دریا سندھ میں پانی کی قلت اور گندا پانی داخل ہونے سے نایاب قسم کی مچھلیاں ختم ہونے لگی ہیں. مزید تفصیلات دادو سے اللہ بخش کی رپورٹ میں دیکھیے. سندھ میں مسلسل پانی کی کمی کی وجہ سے انڈس ڈیلٹا پر شدید اثرات مرتب ہونے لگے ہیں. دادو مورو پل کے مقام پر پانی سطح نچلے درجے سے ڈیڈ لیول تک پہنچنے پر دریا کے کناروں پر ریت نے صحرا کا منظر پیش کرنا شروع کر دیا ہے. ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ دریا سندھ میں پانی کی قلت کی وجہ سے مچھلی کا شکار ختم ہونے کے برابر ہو گیا ہے. کل سے جال لگا پڑا ہے، ہم جو اس کو چیک کرتے تو مچھلی تو ہے ہی نہیں، ابھی مچھلی کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا کریں، بھوک مارتے ہیں، ہمارے بچے جکے تو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، ہم مچھلی نہیں مار سکتے ہیں. جو مارتے ہو جال خالی پڑا ہے، پانی نہیں ہے، کیا کریں ہم. دریا پانی سپا کم تھی ویو आहे، किनो थी वियो आहे، गडड़ में पानी पतो अचे، सपा मच्छी घटि थी वई आहे، वॾी वॾी कंहिं मच्छियूं मरी वयूं आहिनि. دریا سندھ کی مشہور مچھلی کی اقسام پلا کو خریدنے کے لیے آئے سیاح بھی پلا تو دور کی بات ہے مگر عام مچھلی بھی نہ ملنے کا شکوہ کر رہے ہیں. یہ جو مان ہے ہمارے بہت پریشان ہے، یہ دیکھو نا، یہ جال لگا ہوا پڑا ہوا ہے، ایک مچھلی نہیں ہوئے. ادھر گھومنے آئے ہیں ابھی ہم، مچھلی پوچھ رہے ہیں، صبح سے گھما رہے ہیں، یہ لگایا ہے، یہ کچھ بھی نہیں مل رہی، ایک مچھلی بھی نہیں مل رہی ہے صبح سے. دادو کے ماہی گیروں کا وفاقی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ دریا سندھ میں جو ہے پانی کا بہاؤ جو ہے وہ زیادہ کیا جائے تاکہ ماہی گیروں کا جو روزگار ہے مچھلی کا شکار وہ بحال ہو سکے. علا بخش خوش، چینل 5 نیوز، دادو. خبریں اور بھی ہیں، واپس آئیں گے بریک کے بعد. خبر شامل کریں گے فیصل آباد سے. فیصل آباد میں 8 بازاروں کو وہیکل فری اور نو پارکنگ زون قرار دینے کے باوجود انتظامیہ عمل درآمد کروانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان سامی سے. سلمان، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے فیصل آباد کے 8 بازاروں کو نو پارکنگ زون اور وہیکل فری کرانے کا ٹاسک جو انتظامیہ کو دیا گیا تھا، اس میں انتظامیہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے. جگہ جگہ لگی ناجائز پارکنگ اور 8 بازاروں میں گاڑیوں کی آمد و رفت انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس وقت میرے ساتھ یہاں شہری موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی، وزیر اعلیٰ نے 8 بازاروں میں نو پارکنگ زون بھی کہا تھا اور گاڑیوں کی آمد و رفت کو ختم کروایا تھا، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم بس یہی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے مریم نواز صاحبہ سے کہ اس پر جو ہے نا وہ ایکشن لیں. جو انتظامیہ ہے ان کو کہیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ ون وے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت تیز رفتار میں گاڑیاں چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹ کا جو باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے نا شہریوں کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا مریم نواز صاحبہ سے اور انتظامیہ سے کہ اس پہ جلد از جلد ایکشن لیں، نوٹس لیں اور اس چیز کو جو پارکنگ کو ہے نا وہ ختم کیا جائے. کیونکہ یہ جو ہاں جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جگہ جگہ لگی ناجائز پارکنگ اور گاڑیوں کی آمد و رفت حادثات کا سبب بن رہے ہیں اور ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ کو سخت سے سخت احکامات جاری کریں تاکہ یہ جگہ جگہ لگی ناجائز پارکنگ اور گاڑیوں کی آمد و رفت ختم ہو سکے. تحصیل جتوئی میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے. حکومت کی جانب سے تاحال مناسب امدادی قیمت کا اعلان نہ ہو سکا ہے. خریداری کی واضح پالیسی اور گندم کی اچھی امدادی قیمت کا اعلان کیا جائے تاکہ کاشتکار نقصان سے بچ سکیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں جتوئی سے اپنے نمائندے مرسلین حسن سے. جی، ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں بھی گندم کی فصل جو ہے پک کر تیار ہو چکی ہے اور مختلف جگہوں پر جو ہے روایتی انداز سے اور جدید مشینری سے جو ہے گندم کی کٹائی کا عمل جو ہے شروع ہو چکا ہے. تقریباً 95,000 سے جو زائد جو رقبہ ہے اس پر گندم کی جو ہے کاشت کی گئی ہے اور جو کسان ہیں وہ گندم کی جو ہے مناسب قیمت نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر پریشان دکھائی دے رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر ایک کاشتکار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہیں جو ہے کس پریشانی کا سامنا کیا جا رہا ہے. ہماری حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ خودارہ زراعت کا جو ہے وہ بیڑا غرق نہ کریں اور گندم کے جو اخراجات پورے کرنا مشکل ہے. 2900 روپے واپس لی امدادی قیمت اور 4200 روپے اس وقت کم از کم جو ہے امدادی قیمت مقرر کرے تاکہ جو ہے کسان اپنے اخراجات پورے کر سکیں.
जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर काश्तकार की ज़बानी सुना। इनका यही कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो 2900 रुपये गंदम का रेट मुकर्रर किया गया है, हुकूमत इसे फिलफौर वापस ले और गंदम की जो इमदादी कीमत है वो तकरीबन जो 4200 रुपये मन है वो की जाए, ताकि ये अपने अखराजात जो हैं पूरे कर सके। जी मंजनाबाद की गल्ला मंडी में सहूलियात का शदीद फुकदान होने के बायस 1978 में कायम होने वाली गल्ला मंडी आज तक गैर आबाद है और हुकूमत लाखों रुपए टैक्स लेने के बावजूद आज तक बोली का अमल शुरू ना करवा सकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मंजनाबाद से तारिक चौधरी की रिपोर्ट में। रकबे के लिहाज से पंजाब की दूसरी बड़ी तहसील मिंचनाबाद की गल्ला मंडी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 1978 में कायम होने वाली गल्ला मंडी 47 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर आबाद ना हो सकी। गेट्स खस्ता हाली का शिकार हैं, स्ट्रीट लाइट्स और सेवरेज जैसी बुनियादी सहूलियात तक मुयसर नहीं हैं। मिंचनाबाद गल्ला मंडी 1978 में कायम हुई, आज 2025 चल रहा है। मिंचनाबाद गल्ला मंडी में बोली का निज़ाम नहीं लाया जा सका। मार्केट कमेटी एक इदारा मौजूद है, पामरा एक्ट भी मौजूद है, तो मार्केट कमेटी लाइसेंस की मद में फ़ीस ले रही है और इजनास पर लागू फ़ीस ले रही है, लेकिन आबादकारी में कोई अपना किरदार नहीं अदा कर रही। तो हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमारी मिंचनाबाद गल्ला मंडी को आबाद किया जाए। हमारी तहसील मिंचनाबाद की गल्ला मंडी है, मेन गल्ला मंडी, लेकिन हमारे मंडी में तकरीबन जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों का फुकदान है, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स हैं, सेवरेज है और हमें एक ही बाईपास लगता है जो कि टूट फूट का शिकार है, जिसमें आरती साहिबान के जो ट्राले वगैरह या गाड़ियां लोड होती हैं उनमें बहुत दुश्वारी होती है, उनमें हमारा बहुत नुकसान होता है, जो कि हमारी आला हुकाम से और असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डीसी साहब से हमारी जो है ये रिक्वेस्ट है कि उन तमाम चीज़ों को ठीक किया जाए और उनको बनवाया जाए। गल्ला मंडी के आड़तियान का कहना था कि गल्ला मंडी में बोली का अमल शुरू करवाया जाए और बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाएँ ताकि गल्ला मंडी आबाद हो सके। कैमरामैन टीम के साथ तारिक चौधरी, चैनल 5, मिंचनाबाद। फोर्ट अब्बास में अंदोनाक वाक़यात, शौहर ने बीवी का सर कलम कर दिया है। नवाही गांव में शौहर ने घरेलू झगड़े के दौरान अपनी बीवी को तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम इंतहाई सफाकी से बीवी का सर कलम किया। इन शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम नशियात का आदी था और आए रोज़ घर में लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके थे। वाक़े के वक्त भी दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तलकलामी हुई, जिसके बाद मुलजिम ने इंतहाई कदम उठाया। थाना कच्छीवाला पुलिस इतला मिलने पर फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी गई। गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से हुकूमत पंजाब की अदम दिलचस्पी पर पंजाब के किसानों ने खतरे की घंटी बजा दी है। दीपालपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान के सदर चौधरी शौकत चौधर और पाकिस्तान किसान बोर्ड के रहनुमाओं ने तमाम किसान तंजीमों पर मुश्तमिल मुतफ़िका एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया है। दीपालपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान के मरकज़ी सदर चौधरी शौकत अली चौधर और पाकिस्तान किसान बोर्ड के रहनुमाओं ने कहा कि पंजाब में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, मगर हुकूमत पंजाब का गंदम की कीमत का ऐलान न करना लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आला पंजाब अपने वादे की पासदारी करते हुए पंजाब के किसानों से इसकी कीमत लागत के मुताबिक गंदम खरीदारी का फौरी ऐलान करें। बसूरत दीगर पंजाब का किसान फसलों में मुसलसल नुकसान से बदतरीन मौशी बदहाली का शिकार हो जाएगा। आइंदा फसलों के लिए खाद, बीज और ज़रई मदाखिल का हसूल और बिजली बिलों की अदायगी नामुमकिन हो जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो किसान बरादरी मुतफ़िका तौर पर एहतजाजी तहरीक चलाएगी। हम अपने माल मवेशियों समेत हुक्मरानों के घरों, दफातर और पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। जतोई में 6 साला बच्चे के कातिल को 24 घंटों से भी कम वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। कातिल को शुबा था मकतूल बच्चे की वालदा ने उसकी बीवी को वरगलाया, जिसकी वजह से उसकी बीवी मैके में चली गई थी। पुलिस के मुताबिक बच्चे के कातिल को 24 घंटों से भी कम वक्त में ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम नमान मकतूल बच्चे का रिश्तेदार और हमसाया है। मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कपड़े से गला दबाकर 6 साला मोहम्मद अरबी को कत्ल किया। मुलजिम को शुबा था कि मकतूल बच्चे की वालदा के वरगलाने पर मुलजिम की बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई थी। पुलिस को दिए गए बयान में मुलजिम नमान ने एतराफ़ किया कि बच्चे की वालदा से बदला लेने के लिए उसने मोहम्मद अरबी को कत्ल किया।
جنوبی پنجاب کے آخری پسماندہ تحصیل رجحان میں تعلیم کی سہولیات ناپید ہو گئی ہیں۔ 7 لاکھ آبادی پر مشتمل تحصیل گرلز کالج سے محروم ہے۔ زیادہ تر طلبہ میٹرک کے بعد گھر بیٹھ جاتی ہیں یا پھر دیگر شہروں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں رجحان سے عزیر خان کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل رجحان جہاں ہے تعلیم جیسی بنیادی سہولت کا فقدان، 7 لاکھ کی آبادی مگر لڑکیوں کے لیے کوئی کالج نہیں۔ یعنی تحصیل میں کوئی گرلز کالج مہیا نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی میٹرک کے بعد ہمیں ایک اچھی جگہ ایک کالج مینز ہونا چاہیے تاکہ ہم اچھی پڑھائی حاصل کر سکیں۔ اور اب میں ایف ایس سی کر رہی ہوں، ایف ایس سی کرنے کے بعد نیکسٹ ظاہر ہے میں نے گریجویشن کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گریجویشن کرنے کے لیے ہمیں ایک بیسٹ پلیٹ فارم چاہیے ہوگا۔ نہ کوئی یہاں پر رجحان میں نہ کوئی کالج ہے نہ کوئی یونیورسٹی ہے جس سے ہم اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ تو ہماری درخواست ہے ہمارے حکمرانوں سے کہ ہمیں ایک بنیادی پلیٹ فارم رجحان میں مہیا کرے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی انٹر کلاسز کا آغاز کر سکیں اور رجحان کو بھی ترقی میں تعلیمی ترقی دے سکیں۔ اس وقت میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں جہاں پہ 300 کے قریب بچیاں پڑھ رہی ہیں، مختلف کلاسز میں ہیں۔ اب یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے سب کچھ۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پہ بچیاں گریجویشن یا ماسٹر ڈگری مکمل کر سکیں۔ تو 7 لاکھ کی آبادی جہاں پہ رجحان کی ہے، جہاں پہ ایک بھی گرلز کالج نہیں ہے، جو کہ رجحان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو رجحان کے ساتھ یہ سوتیلی ماؤں کا سلوک کرنا بہت ہی ناانصافی کی بات ہے۔ علاقے میں کالج نہ ہونے سے آگے پڑھنے کے لیے لڑکیوں کو دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر بچیاں میٹرک کے بعد گھر ہی بیٹھ جاتی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ پسماندہ علاقوں میں حکومت تعلیم پر بھی توجہ دے تاکہ چھوٹے علاقوں کی بچیاں بھی معاشرتی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال ظفر شیخ کی سربراہی میں ڈی پی آفس میں ایس پی انویسٹیگیشن غلام عباس کی پریس کانفرنس۔ پولیس نے 3 ماہ میں 27 ڈکیت گینگ کے 76 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے قبضے سے 18 کروڑ مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں محمد شراز سندھو کی رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال ظفر شیخ کی سربراہی میں ڈی پی او آفس میں ایس پی انویسٹیگیشن غلام عباس کی پریس کانفرنس۔ ملزمان سے برآمد کیا گیا 18 کروڑ کا مال مسروقہ مدیت مقدمات میں تقسیم۔ پولیس نے عرصہ 3 ماہ میں 27 ڈکیٹ و چور گینگ کے 76 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ پکڑے جانے والے ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد۔ ملزمان سے 9 کروڑ پہ نقدی، 5 کاریں، 176 موٹر سائیکلیں، 11 رکشے، 21 تولے طلائی زیورات، 196 موبائل فون اور لاکھوں روپے مالیت کا گھریلو سامان سمیت مویشی چور گینگ سے کروڑوں روپے مالیت کی 25 بھینسیں، 8 گائیں اور 13 بکریاں برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں تمام میڈیا پرسنز کا کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ اپنی صوفیہ سے ہمیں ٹائم دیا۔ دوسرا ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پہلی چھپائی فنش ہو گئی اور الحمدللہ جو شیخوپورہ پولیس نے پہلے 3 مہینوں میں 2025 کے کام کیا، تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی مسافت سے ہم اپنے شہریوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور تمام حلقوں تک یہ بات جائے۔ تو یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو ان 3 مہینوں کے دوران ہم نے مکمل جو ریکوریز کی ہیں چوری، ڈکیتی، دیگر جرائم میں جو لوگوں کا شہریوں کا نقصان ہوا، اس کی جو ٹوٹل مالیت ہے وہ 18 کروڑ سے زائد ہے۔ جبکہ ایس پی انویسٹیگیشن غلام عباس کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کی جا رہی ہیں۔ شہریوں کی جان و مال کی تحفظ کے لیے پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جا رہا ہے۔ عوام کی تحفظ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شراز سندھو، چینل 5 نیوز، شیخوپورہ۔ خبریں اور بھی ہیں، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ بیک بے نظیر ویمن اسپورٹس اکیڈمی کی جانب سے خواتین پلیئرز اور کوچز کے اعزاز میں دوران پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں آنے والے ایونٹس میں متعلقہ عمل جوڑا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانی بھٹی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شہید بے نظیر بھٹو وومن اسپورٹس اکیڈمی کی جانب سے رنگا رنگ عید منل پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں خواتین کھلاڑیوں، کوچز اور اسپورٹس کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خاص پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید زیرک شاہ تھے، جبکہ دیگر معزز مہمانوں میں ڈپٹی میئر سکر ڈاکٹر ارشد مغل و دیگر شامل تھے۔ یقیناً آج خوشی کی بات ہے کہ ہم عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور عید ملن پارٹی ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس دفعہ الحمدللہ سکھر شہر کے اندر پچھلے سالوں کے ریکارڈ توڑے ہیں۔ ہم نے بچیوں کے لیے ایک بڑے اچھے ٹورنامنٹ کرائے ہیں، ڈویژن سطح پر، ڈسٹرکٹ سطح پر، سندھ سطح پر کرائیں۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہماری آصفہ بھٹو
کے نام سے جو ہے وہ ایک ہاکی لیگ ہونے جا رہی ہے، ایک ڈویژنل سطح پر بے نظیر بھٹو کے نام سے ایک ٹورنامنٹ رکھے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ فٹ سال کا نیشنل سطح پر جو ہے انشاءاللہ ایک ہمارا ٹورنامنٹ کرانے کا پروگرام ہے۔ ایڈوائزر عارف محمود نے مہمان خاص کو سندھی ثقافت کی علامت ٹوپی اور اجرک کا تحفہ پیش کیا، جبکہ کمیٹی ممبران فروا جعفری، تبسم مغل، فضا جعفری، ارشاد آوان اور فضیلہ بھٹی نے دیگر مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ ہمارے اسپورٹس اکیڈمی میں عید ملن پارٹی رکھی گئی ہے اور ہماری ساری جو فرینڈز ان کی گیدرنگ ہوئی ہے عید کے حوالے سے، ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک طرح سے موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ ہماری ڈاکیومنٹریز وغیرہ چلوائی گئی تھی، تو اس سے ہمیں اور موٹیویشن ملی کہ ہم اور اچھا کھیلیں اور انشاءاللہ آگے اس فیلڈ میں فٹ بال اینڈ ہاکی وغیرہ میں آگے جائیں ہم۔ آج ہمارے دوستوں کی اسپورٹس اکیڈمی کی طرف سے یہ عید ملن پارٹی ہوئی اور ہمیں بہت خوشی ہوئی اس بات کی۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آئے، فرینڈس کے ساتھ، گیسٹ وغیرہ بھی آئے، بہت انجوائمنٹ بھی ہم نے کی۔ تو بیسیکلی ایسے جو جس قسم کے ایسے جو ایونٹس ہیں یہ پلیئرس کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ایز اے موٹیویشن ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور ایسے ایونٹس تمام پلیئرس کے لیے ہونے چاہیے۔ تقریب میں آئندہ ہونے والے ایونٹس جن میں انٹر ڈویژن وومن ہاکی چیمپئن شپ اور نیشنل ہاکی لیگ شامل ہیں، ان پر بھی اظہار خیال کیا گیا اور کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا گیا۔ کیمرہ مین حمید گل کے ساتھ جانی بھٹی، 5 نیوز، سکھر۔ خیرپور میں نجی اسکول کی جانب سے سالانہ ایوارڈ تقسیم کرنے کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں بچوں نے مختلف موضوعات پر اپنی شاندار ٹیبلوز پیش کیے، جنہوں نے شرکاء کے دل موہ لیے اور بھرپور داد سمیٹی۔ والدین اور مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں خیرپور سے ہمارے نمائندے محمد عمران مانگٹ کی رپورٹ میں۔ خیرپور کے علاقے لکمان میں واقع ایک نجی اسکول میں سالانہ ایوارڈز اور انعامات کی تقسیم کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر طلبہ و طالبات نے مختلف موضوعات پر خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے، جنہیں حاضرین نے خوب سراہا۔ بچوں نے فلسطین کے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے خصوصی ٹیبلوز اور تقاریر بھی پیش کیں، جنہیں بھرپور داد حاصل ہوئی۔ ہمیں بھی بہت مزہ آیا اور اس تقریب میں ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ماں باپ کا احترام اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے اس سے سیکھی ہیں۔ ہمیں جو ہے اپنی جتنی بھی بری عادتیں ہیں وہ اپنی نیو جنریشن میں داخل ہونے سے روکنی چاہیے۔ اور آج میں تمام ان بچوں کے والدین کو مبارکباد دیتی ہوں جن کے بچوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور اپنے والدین کا نام روشن کیا ہے۔ شکریہ۔ تقریب کے مہمان خاص مولانا شہنشاہ حسین نقوی نے کہا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ایک معیاری تعلیم فراہم کریں اور ایک باشعور انسان، ایک اچھا مسلمان پیدا کریں جو علم کی روشنی سے ہی ممکن ہے۔ اس کا جو ہدف ہے وہ یہ کہ پاکستانی شہریوں کو اچھی تعلیم اور صحت کے جو وسائل ہیں، جو ضروریات ہیں وہ فراہم کر سکیں۔ اس سلسلے میں کہ ہم جو تعلیم کی دوڑ ہے، تعلیم میں جو نیکی کے کام میں جو مقابلہ ہے، اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اس اسکول کے اندر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایک ماڈرن مسلمان، ایک جدید مسلمان، ایک جدید تقاضوں سے ہم آہنگ مسلمان اس معاشرے کو ہم فراہم کر سکیں۔ یہ جو آج کا بچہ ہے یہ کل کا وزیر اعظم ہے۔ اس پروقار تقریب میں طلبہ و طالبات کے علاوہ والدین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو ٹرافی اور